بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میں نجم شراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں آج ایک مرتبہ پھر آج 24ویں سحر لے کر ایمان ہی رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینیڈا ون ٹی وی کی پاکستان میں ٹیم اور کینیڈا میں ٹیم، ہم سب کے لیے آپ کی دعاؤں کی گزارش اور ریکویسٹ کروں گا۔ آخری دن آ رہے ہیں اور یہ ریمائنڈر دیتا جاؤں کہ یہ نجات کا عشرہ ہے، اور نجات کے عشرے میں خاص طور پہ جو آخری راتیں ہیں اس میں عبادت ضرور کریں، اور جیسے ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں ویسے کریں، لیکن ایک چیز اس میں ایڈ کر لیں، اور وہ ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ تدبر پونڈر ضرور کریں۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں، کیونکہ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنے بھی نفل پڑھ لیں، کتنی بھی تسبیح کر لیں، کتنا بھی ہم تہجد پڑھ لیں، کتنا بھی ہم ذکر کر لیں، اگر ہماری عبادت میں قرآن پہ تدبر نہیں ہے، if we are not pondering in the Quran، وہ دل کے قفل ویسے ہی رہیں گے، کیونکہ دل کے قفل جو ہے وہ ایسے نہیں کھلتے۔ دل کے قفل تب کھلتے ہیں جب ہم دل و دماغ سے کسی بات کو مان لیتے ہیں۔ when we agree and accept that this habit of mine was a bad habit, when we agree and accept that this tradition, this standard of our society is false, then that lock opens up۔ تو عام طور پہ ہماری عبادات زبانی زیادہ ہوتی ہیں، اس میں ریسیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم عربی میں تلاوت کر کے، عربی میں نوافل پڑھ کے، عربی میں تسبیح کر کے ہم ثواب چاہتے ہیں اللہ سے، جبکہ جو ثواب اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حاصل کیا اللہ سے، وہ دنیا اور آخرت کا ثواب تھا۔ اس میں دنیا بھی بدلتی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ساتھ شامل ہوتا ہے۔ ہماری جو عبادت ہوتی ہے اس میں زیادہ تر آخرت کے ثواب کے اوپر فوکس ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ہم پریشان ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم سٹریسڈ ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، فیئرفل ہوتے ہیں، انسیکیور ہوتے ہیں۔ جو ایکچول عبادت ہے، جو ایکچول ان راتوں کی جو اسپرٹ ہے، جو ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا پردہ ہٹ جانا، ہمارا جاگ جانا، ہمارا حقیقت سے پردہ ہٹ جانا، حقیقت کا واضح ہو جانا، کیونکہ رمضان میں اللہ نے قرآن پر سے بھی کائنات کے لیے پردہ ہٹا دیا تھا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اکیلے میں بھی دے سکتے تھے، صرف ان کی ذات کی حد تک نہیں، ھدی للناس، انسانیت کے لیے پردہ ہٹایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نازل کیا قرآن مجید کو۔ تو یہ آپ کے اور میرے لیے نازل ہوا ہے قرآن، ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ تو آج قرآن کے ہوتے ہوئے اگر میں تکلیف میں ہوں، بچوں سے کے بارے میں پریشان ہوں کہ بچے بات نہیں سن رہے، یا بچے پتہ نہیں مسلمان ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ ویسٹ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے کہتے ہیں تمہیں تو خود سمجھ میں نہیں آ رہی بات، امی ابو سے کہتے ہیں کہ آپ کیا ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں عربی میں، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، کیوں ہمیں فورس کر رہے ہیں آپ نماز کے لیے، کیوں ہمیں فورس کر رہے ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ماں باپ نے خود نہیں سمجھا ہوتا تو بیچارے پھنس جاتے ہیں، کیا جواب دیں بچوں کو؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ بچے بہت اچھے ہیں، چلے کم از کم جھوٹ نہیں بولتے، چلے ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن اندر سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ان کے آگے زندگی کے سٹینڈرڈز کیا ہوں گے، شادی بیاہ یہ وہ، کل کو ان کے گھر میں۔ اور اگر ہم نہیں بھی جانتے تو وی مسٹ نو، یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میسج کنوے کیا جائے، یہ میسج دیا جائے، شیئر کیا جائے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اس پر سوال ہوگا، یہ رشتہ میاں بیوی کا اس پر سوال ہوگا کہ ہم نے اس رشتے میں کیا کیا، کیا اچیو کیا، کیا صرف بچے پیدا کیے، کیا صرف گھر بنایا، کیا صرف بڑا گھر لے لیا، کیا صرف ہم نے بچوں کی شادیاں کر دی، یا ہم نے اس رشتے کے ذریعے جو اللہ نے بنایا اس رشتے کو کپل، ہم نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، ہم نے اللہ کے مطابق ایک فیملی کو ریز کیا جیسے اللہ چاہتے تھے،
ایک چھوٹی سی سوسائٹی بنائی ہم نے. ہم پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتے تھے, لیکن ہم نے گھر کے اندر اللہ کی رضا کے مطابق ایک سوسائٹی ریس کی ہے ہم نے, اور ہمارے گھر میں خیر و برکت, امن و امان, اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب میں خیر و برکت اور یہ رحمتوں کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید پیسہ تو اس کی ایک چھوٹی سی وہ ہے, انگریڈینٹ ہے جو وہ ہر کسی کو دیتا ہے, اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, لیکن چونکہ ان کے معاملات اچھے ہیں, ان کے ڈیلنگز اچھی ہیں, ان کا وہ حلال کماتے ہیں, وہ کیئرنگ ہے, شیئرنگ ہے, سینسٹیو ہے, تو اللہ ان کو ٹھیک رکھتے ہیں. لیکن مسلمان جو ہے وہ جنریشن ریس کرنے کے لیے آیا ہے. مسلمان اللہ کے پیغام کو نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ آگے پہنچانے کے لیے آیا ہے, تاکہ اللہ کا ذکر, اللہ کی حکمت, اللہ کی روشنی ہر دور میں موجود رہے. آج کینیڈا کے اندر ایک مسلمان کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہے مسلمان یہاں پر؟ کیوں بھیجا گیا ہے مسلمان کو یہاں پر؟ کیوں اللہ نے آپ کو اور مجھے یہاں پر بلایا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ وہ اس لیے کہ جب بھی اللہ کوئی اپرچونٹی, کوئی موقع دیتے ہیں تو اس کے اوپر سوال ہوگا. اور وہ سوال کیا ہوگا کہ تم جب وہاں گئے, ایک ویسٹرن کنٹری میں گئے, امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, جرمنی میں, تو تم نے میرے نور کو, میری حکمت کو, میری لائٹ کو انسانیت تک پہنچایا, کیونکہ اللہ کا پیغام انسانیت کے لیے ہے. اور خاتم النبیین کے بعد یہ پیغام کون لے کر جائے گا انسانیت کے پاس؟ آپ اور میں. تو اس کے اوپر سوال ہوگا. لیکن یہ پیغام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے گھر سے. اس لیے آج کا سبجیکٹ ہم نے رکھا ہے پیرنٹل رسپانسبلٹی, کہ ایک مسلمان والدین, بیسکس تو ہر والدین سکھا دیتے ہیں اپنے بچے کو, اٹھنا بیٹھنا, بیسک ڈسپلن. سلوا واز ناٹ بورن ان اے مسلم فیملی, بٹ سلوا's parents taught her all the good things, and she was already a very good person before accepting Islam. So basic decencies تو ہر پیرنٹ سکھاتے ہیں, بٹ ایک مسلم پیرنٹس کی کیا رسپانسبلٹی اور کیا خاص ڈیوٹیز ہیں, اس پر آج ہم بات کریں گے. سلوا, what would you say about our subject today? And like I said, that every parent, even non-Muslim, Muslim or non-Muslim, or an atheist, or all parents, every parent, they teach their children the basic decencies, basic mannerism to be a good person. Is that it? Why is Muslim parent? Why does a Muslim parent have so much more responsibility? Basic decencies are a good start, but the thing is, it's not enough. I accepted Islam at the age of 28, and so 28 years I spent living a normal life in Western society. And although I had a lot of basic decencies that were taught by my parents, I still, because we are also encouraged to be independent, whether we're a son or a daughter, to go and be independent, get a job, get a place to live. And with that independence comes, learning through trial and error. And we learn, and our parents, they let us make mistakes because they believe that is how we will learn. So when I think about this topic, I think of Surah 91 Al-Shams from ayat number 7 onwards, where Allah is explaining his design of the human psyche, the human nafs, and how we are all born with the ability of wrongdoing and the ability of taqwa, consciousness or righteousness. So my daughter Lila was born with these two abilities, and the one who wants to be successful in the sight of Allah is the one who purifies their psyche, so works on the taqwa and the righteousness. And the one who wants to be a failure and lose in this world and hereafter is the one who's going to corrupt that psyche. And the world, as you grow up in it, without the boundaries of ayats, without the example of Prophet, peace be upon him, to live by, our hard drive gets corrupt just like a computer gets corrupted with viruses. You need an antivirus, and you have to regularly be using the antivirus. So Quran is our antivirus against the viruses which are all around us. Growing up, we're very vulnerable. And
we're lucky enough to, have a young child who is growing up with Quran, because as parents, it's our job now to try and purify and build up on the consciousness and righteousness, and keep the viruses down with a regular antivirus. So for a young child, it's a parent's responsibility to do that. She's lucky, my daughter's lucky, because she is doing it from the ground up, and I wasted 28 years. So that's the big difference I see. Beautiful description. We're going on a short break. जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर ज़रा डिटेल में और बात करेंगे, सलवा से पूछेंगे کہ اب یہ کیا پیرنٹل رسپانسبلٹی دیکھتی ہیں ایز اے مسلم پیرنٹ لائلہ کے لیے، اور اللہ قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانان کی روشنی میں آپ کی اور میری ایز والدین کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا چیز ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. اگر ہم پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے تھے اور پھر بھی ہمارے گھر میں وہ بیلنس ہمیں نظر نہیں آ رہا، یا وہ بات نظر نہیں آ رہی جو ایک مسلم گھرانے میں ہونی چاہیے، جو بچوں کے اندر نظر آنی چاہیے، تو کیا چیز ہم ایڈ کر سکتے ہیں آج سے ایک بریک کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. زبردست آج کا سبجیکٹ ہے، کیونکہ آئے دن ہمیں میسیجز، کالز، کیونکہ ظاہر ہے سب ٹیلی ویژن پہ کال کر کے اس طرح سے بات نہیں کرتے اباؤٹ دیئر لائف، لیکن بہت سارے لوگ ان باکس میسیجز کرتے ہیں، ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں تھرو فیس بک. تو آپ بھی اگر چاہیں تو کینیڈا ون ٹی وی کی فیس بک پہ یا نجم شراز آفیشیل جو میرا پیج ہے اس کے ذریعے بھی آپ اپنی کوئی بھی اس طرح کی سچویشن شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ تبھی رسپونڈ کرتے ہیں جب ہم اس سے وی سیک. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہدی الیہ من اناب، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کی جو رجوع کرتا ہے. تو جب تک ہم رجوع نہیں کرتے ہیں، جب تک ہم اس سے رابطہ نہیں کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، تب تک ہمیں جواب بھی نہیں ملتا ہے. تو ہم دعا تو کرتے ہیں اور وہ سنتا ہے، لیکن اس کا جواب یاد رکھیے ہمیشہ قرآن مجید کے ذریعے ہی آیا ہے، یوں ہی آ رہا ہے اور ایسے ہی آتا رہے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی احکامات کی روشنی میں قرآن مجید کے ساتھ ہی شفا کی تھی سوسائٹی کی. لوگ تب بھی بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑی مسکنسیپشنز اور بڑے بڑے سیلف میڈ پرابلمز اور سٹینڈرڈز کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اور انسان تو ایسے ہی ہے، ہر دور میں وہ اس کا ایک بیگیج ہوتا ہے. تو سلوا would you like to share any hadith of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم on this subject of ours کہ پیرنٹل رسپانسبلٹی، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں پیرنٹس کے لیے. Yes, there's a very, very wonderful hadith on this topic about the reward of reading Quran. MashaAllah. Buraidah bi al-Aslami radiyallahu anhu narrated that the Prophet, peace be upon him, said, "He who reads Quran, learns it, and acts accordingly, Allahu Akbar, shall be put on a crown of light, like sunlight on the day of judgment. Allahu Akbar. And his parents will be dressed in 2 robes incomparable with anything of this world. They will ask, why are we dressed like this? It will be said, because of the recitation of the Holy Quran by your son." MashaAllah, MashaAllah. میں اردو بھی شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے سیکھے. ٹھیک ہے، من قرأ القرآن، جو بھی پڑھے قرآن کو، وَتَعَلَّمَهُ، اور اس کا علم حاصل کرے. دیکھیے ہم نے پڑھا بچپن سے، لیکن جو دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہاں ہم مار کھا گئے، ہم نے علم نہیں لیا. اور مزے کی بات ہے ہم نے کوئی ایسی چیز اور نہیں پڑھی زندگی میں جس سے علم نہ لیا ہو. ڈو وی ریڈ نیوز پیپر ان چائنیز؟ I don't. Right, we don't.
اگر آپ کو چائنیز نہیں آتی تو. ہم ایک 2 روپے کا نیوز پیپر بھی اپنی زبان میں خریدتے ہیں. آج کل تو خیر 2 روپے کا نہیں ہوتا, بٹ ہم ایک سٹوری بک بچوں کی وہ بھی اس زبان میں لیتے ہیں جو بچوں کو سمجھ میں آتی ہے. ہم نے زندگی میں جو کچھ بھی آج تک اچیو کیا یا حاصل کیا یا انفارمیشن لی, وی آل انڈرسٹوڈ دیٹ. ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم خامخواہ کسی چیز کو پڑھ رہے ہو. تو معذرت کے ساتھ ہم نے, بہت معصوم ہے وہ انسان, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس سے درگزر کرے, کہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا, اور اس کو صرف وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کو پڑھنا ہے اور اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ شاید درگزر کر دے. لیکن ہم میں سے اکثریت 99.999% وہ لوگ ہیں جن کو بچپن سے یہ بات پتہ ہے that Quran was revealed for guidance of the mankind. قرآن ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے. ہم بچپن سے یہ الفاظ بولتے آ رہے ہیں, ہدایت ہے, ہدایت ہے, ہدایت ہے. تو کیا کسی چیز کی ہدایت بغیر علم کے ملتی ہے؟ بریانی بنانے کی ہدایت بغیر علم کے ملتی ہے؟ وہ بھی پڑھنی پڑتی ہے, سمجھنی پڑتی ہے, پھر بریانی بنتی ہے. تو ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی قربت کی بات کر رہے ہیں, جنت کی بات کر رہے ہیں, جو اس کائنات کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. سب سے بڑا اس کائنات کا تحفہ اور انعام کیا ہے؟ اللہ کی ذات کی پہچان ہو جانا, اس سے ملاقات ہو جانا, اس کا قریب آ جانا. اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. There is no bigger reward or ثواب in this world or hereafter that you become aware of Allah, that you know Allah, that Allah knows you. Right? Allah knows us all, but knows means that you have a communication with Allah. تو جو شخص قرآن پڑھے, من قرأ القرآن وتعلمہ, اور اس کا علم حاصل کرے, وعمل بہ, اور اسی کے ساتھ عمل بھی کرے, جیسے قرآن کہہ رہا ہے اس کے ساتھ وہ زندگی بھی گزارے, تو اس کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا. اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو اس دنیا میں بھی اللہ نے تاج پہنا دیا تھا, اور وہ تاج ایسا تھا کہ نظر تو نہیں آتا تھا, لیکن دور دور سے بڑے بڑے جب سپر پاورز کو شکست ہوتی تھی تو ان کے جنرلز دیکھنے آتے تھے کہ عمر ابن خطاب ہیں کیسے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کیسے, حضرت علی رضی اللہ عنہ, عثمان غنی اور جو باقی صحابہ کرام تھے یہ ہیں کیسے, کیونکہ ان کا جو روشن تاج تھا, ان کی جو ویژن, ان کی حکمت جو تھی, وہ لوگوں کو حیران کر دیتی تھی کہ انہوں نے ہمیں کیسے ڈیفیٹ کر دیا. تو قیامت والے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا, اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی, اور اس کے والدین کو, کیونکہ اس بچے نے ایسے نہیں قرآن کا علم حاصل کر لیا خود سے ہی, ایسے نہیں اس کو انٹرسٹ ہو گیا قرآن کا, ایسے نہیں اس کو اللہ کی پہچان ہو گئی, کیونکہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں والدین نے اس کو, خاص طور پہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, کہ اللہ والدین نے اس کو شروع سے ہی ایک اچھا بیج, ایک اچھی تربیت, اللہ کا تعارف کروایا, اللہ کی کتاب کا تعارف کروایا, قرآن کے فائدے بتائے. جس طرح ہم بچے کو آئی پیڈ چلانا تو سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا ایسے کرو, سوائپ کرو, تو کیا ہم نے اس کو بتایا کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے, اس میں سے کون بات کرتا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کی کیا پسند کیا ناپسند ہے, اس پہ فوکس کرنا ہے, یہ تمہاری زندگی کا جی پی ایس ہے. ہم نے بچے کو سب کچھ بتایا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو آ کے گھر بتاؤ, باہر جانا ہے, ایسے سڑک کراس کرنی ہے, اس طرح بات کرنی ہے, اس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم نے اس کو سب سے بڑی والی خبر نہیں دی کہ اللہ اپنے کلام, اپنی کتاب سے بات کرتے ہیں, اور آپ کے پاس ہر چیز کا سولوشن یہاں موجود ہے. ہم بھی اسی سے مانگتے ہیں, آپ کو بھی اسی سے مانگنا ہے. اور پھر کچھ ایسی کیسز بھی ہوتے ہیں لائک سلوا who was not born in a Muslim family. تو یہ پیورلی تب ہوتا ہے, اللہ نے ہر انسان کو شعور دیا ہے, اللہ نے ہر انسان کو ایک کامن سینس دی ہے, اللہ نے ہر انسان کو تقوی دیا ہے, اور جب وہ اس تقوی کو یوز کرتا ہے, کامن سینس کو یوز کرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے اپنے مالک کو, تو اللہ اس کو پھر آسان کر دیتے ہیں, راستہ بنا دیتے ہیں. تو ایسی مثالیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جس بچے کو گھر سے ہی, بچپن سے ہی قرآن مل گیا, تو پھر اس کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے جن کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں.
کر سکتی. یہ کیسے جوڑے ہیں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ پوچھیں گے ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے جا رہے ہیں, کیوں کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. تو ارشاد ہوگا تمہارے بچے کے قرآن جاننے کے نتیجے میں, قرآن پڑھ لینے کے نتیجے میں فَيَقَالُوا, اور کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِي کمال قرآن, جو قرآن اس کو عطا ہوا اس کی وجہ سے آپ کو یہ جوڑے پہنائے جا رہے ہیں اور اس کو تاج پہنایا جا رہا ہے. اور یقین جانیے اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثال میں نے اس لیے دی کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. لیکن یقین کریں یہ آج فارمولا بھی یہی ہے. اگر آج آپ کے اور میرے گھر میں قرآن اپنی پوری صفات کے ساتھ, اپنے علم اور حکمت کے ساتھ آج بھی اوپن ہو جاتا ہے تو یقین کریں قیامت والے دن تو یہ ہوگا جو لکھا ہوا ہے. لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو تاج پہنایا جائے گا, عزت کا, احترام کا, آپ کو محبت کا. آپ کے ساتھ لوگ آپ کے قریب ہونا چاہیں گے, آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ سے علم حاصل کرنا چاہیں گے. اس دنیا میں بھی آپ کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جو آپ کو نہ صرف پروٹیکٹ کریں گے, لباس تقوی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ لباس تقوی, جو آپ کو برائیوں سے, ایول سے, دنیا کی بہت ساری جو کینہ, بغض, حسد, جیلسیز, ان سے بچا لے گا. تو ایسا جوڑا جو ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے. ایسا جوڑا یہاں پر بھی اللہ دے دے گا. اور آخرت میں تو آپ نے پڑھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ کام کی باتیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, کچھ آیات شیئر کریں گے کہ آج پیرنٹس کیا ایسا کریں شروع سے کہ گھر کے اندر ایک ماحول بن جائے. چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. کہیں مت جائیے, میں نجم شراز اور سلوہ آپ کا انتظار. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. جی سلوہ, so what would you like to tell a lot of mothers and sisters who are listening, watching, because you're a good example. You accepted Islam with choice, and you weren't born in a Muslim family that you had to accept whatever was given or whatever religion was there in the house. You actually studied the Quran and Hadith, and then you were convinced. So basically your iman is iman with confirmation and verification. So how are you applying it as a parent in the house so a lot of sisters and mothers can also benefit from it? Well, as a parent, who's wanting to live with the Quran, that I should make sure that the mirror is facing me and that I am living within the boundaries of the ayats, the instructions that are coming to me. There are so many ayats on the basics, which are, what I should focus on. And with my daughter being 3, she's at that age where she is really impressionable. She copies everything that she sees. So if she sees me doing something, she wants to join in. She likes to join in and participate in whatever's going on in the house. So if she sees us, reading Quran, then she'll want to read Quran. If she sees us praying, then she'll want to pray. She's got her own little mini prayer mat. If she sees us fasting, then she'll want to fast. The other day she woke up and said, "Mummy, I don't want to eat or drink anything." And I said, "Why?" And she said, "Because I want to fast." So what they see is what comes out of them, is what I mean to say. And there are so many ayats on things like controlling your speech. That includes tone of voice, choice of words, timing. When and where and how you say things are very important, because she is, she's just started to speak properly maybe in the last year. Right. So in that year she's picking up everything she's hearing, and how she sees us interacting with each other, she's witnessing that. How we speak to other people. Am I kind to other people? Do I share things? Am I generous? Do I help people? Or am I selfish? Am I greedy? Whatever she sees me doing and you doing, she's going to be copying that.
if she sees me gossiping, backbiting, she'll start doing that. If she sees me doing anything that's Yes. outside of the boundaries of the ayat or hadith. To a certain age, she will learn by behavior and environment. But ایک stage وہ آتی ہے جب بچے کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے. It becomes very, very extremely important to tell the child that why are we doing this and why we act like this, because this is the commandment of Allah. So شروع میں جو ٹیوننگ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک کہ جو شروع کی ٹیوننگ ہے بچے کی وہ انوائرمنٹ سے اور بیہیویئر سے جو کسی بھی گھر میں اچھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اب فرق کہاں پہ آتا ہے؟ جب ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, 4, 5, 6, as the child grows on. وہ سٹیج وہ ہوتی ہے جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ why we are like this, why we share, why we care, why we have to be nice, why we need to forgive. ہم نے کیوں forgive کرنا ہے, ہم نے کیوں معاف کرنا ہے, ہم نے کیوں غصے کو پینا ہے. اور پھر ہم آہستہ 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 اس کو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں because there is a boss. بٹ اللہ کا نام بچہ اس وقت تک سن چکا ہوتا ہے, لیکن اس وقت زیادہ افیکٹو کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ اور بیہیویئر. بٹ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ پڑھنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے, وہ سن کے انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. کل کی افطار ٹرانسمیشن پہ انفیکٹ پرسوں 10 سال کے بچے نے, اس کا نام تھا اشر, 10 سال کے بچے نے کال کر کے کہا کہ شیطان کو جب امپریزن کر دیا, اللہ نے چین کر دیا, اس کو باندھ دیا, تو پھر برائی کیوں ہو رہی ہے, پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں, پھر لوگ مس بیہیو کیوں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے 10 سال کا بچہ از ناؤ ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ دین, ٹو انڈرسٹینڈ Allah's wisdom. اور پھر جب میں نے اس کو جوابات دیے تو اس نے اس کو فالو کیا, تو پتہ چل رہا تھا کہ اس کی آلریڈی ٹیوننگ بھی ہوئی ہے, ایسی اس کے گھر میں بات ہو رہی ہے اس سبجیکٹ پہ. تو جب بچہ بات سننا شروع کر دے, سمجھنا شروع کر دے, which becomes very, very, very early, which starts very early, because Laila, who's 3.5 years old, has already started understanding things. اس کو ابھی سے پتہ ہے, وہ دیکھ رہی ہے, آبزرو کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ بات سن کے رسپونڈ بھی کر رہی ہے. تو 4, 5, 6 بہت ارلی ایج پہ بچے کو آپ تعارف کروا سکتے ہیں اللہ کا, اللہ کی کتاب کا, کیونکہ اللہ بک تو وہ 2 سال کی عمر سے بچہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ اللہ بک دیکھ رہا ہو, اللہ بک اگر شیلف سے اتر ہی نہیں رہی, تو پھر اس کو ڈاکٹر سوس, اینڈ واٹ از دیٹ, ڈاکٹر سوس, زوس, Oh yeah, Dr. Seuss. اور پھر آپ کو اس دنیا کی ہر سٹوری بک کا اس کو نام یاد ہوگا بچے کو, اور نہیں ہوگا تو اللہ کی کتاب کا نہیں ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں واضح کتنا ہے اللہ کا وجود, اللہ کی پریزنس. ہمارے گھر میں ٹی وی کی پریزنس نظر آ رہی ہے, بڑی بڑی سکرینز لگاتے ہیں ہم, آئی پیڈس کی پریزنس نظر آ رہی ہے, موبائل فونز کی پریزنس ہے, بچہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے, رائٹ, اور کھلونوں کی پریزنس ہے, ہر چیز کی پریزنس ہے. گھر میں اللہ کا وجود قرآن سے نظر آتا ہے, نماز سے نظر آتا ہے, روزے سے نظر آتا ہے. تو بچے کو ایک تو اللہ کا شعور اس کے ذہن میں ہو, اور جیسے ہی موقع ملے آپ نے اس کے دماغ میں اللہ کی بات ڈالنی شروع کر دی, اور ایک ٹائم آئے گا وہ خود پوچھے گا آپ سے کہ what is Allah, who is Allah, where does he live, why did he make شیطان. اس دن ایک 8 سال کی بچی نے کال کر کے کہا تھا کہ آئلہ نے, I remember, کہ why Allah has made animals. کسی بچے نے کہا تھا کہ why should I not draw, what is a good drawing or what is bad drawing. تو وہ بچے خود پوچھیں گے آپ سے دین کے بارے میں. تو انٹرسٹ کس نے ڈالنا ہے؟ انٹرسٹ جو سلوہ نے کہا کہ اگر پیرنٹ کی زندگی میں, the first thing سلوہ said, پہلی چیز جو سلوہ نے کہی تھی کہ سب سے پہلے تو میں نے قرآن کو اپنی زندگی میں خود آئینہ بنا کر رکھنا ہے, اللہ کے احکامات کو, کہ میں اس کے ساتھ چل رہی ہوں یا نہیں چل رہی. سو پیرنٹس کو سب سے پہلے خود کو اللہ کی عدالت میں پیش کرنا ہوگا. اور جو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہو گئی, ہمیں دیر سے یہ خیال آیا ہے, یہ ٹرانسمیشن دیکھ کے سمجھ میں آئی ہے, یا رمضان میں کہیں سے بھی کوئی اچھی بات مل گئی ہے, تو اٹ از نیور ٹو لیٹ. آپ کسی وقت بھی اللہ سے معافی مانگ کے, توبہ کر کے دوبارہ سے شروع کر دیں. بچوں کے ساتھ ڈسکشن میں لے آئیں, گروپ میں بٹھا کر قرآن کھولیں,
برین اسٹارمنگ کریں ان کے ساتھ کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا لگتا ہے تمہیں بیٹا, کیا لگتا ہے تمہیں بیٹی, کیا کہہ رہے ہیں اللہ, کیوں کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں ہی آپ کو آیت ایسی سمجھ میں آئے گی کہ بچے سمجھا رہے ہوں گے آپ کو, کیونکہ یہ دین فطرت ہے, یہ بیسک ہماری نیچر کے حساب سے اللہ نے دین بنایا ہے. ہمارے آلریڈی اندر ہے سچ اور غلط, قرآن اس کو واضح کر دیتا ہے. اس لیے گھروں میں قرآن کا کھلنا بہت ضروری ہے, اللہ کے احکامات کو جاننا بہت ضروری ہے, تبھی نماز میں انٹرسٹ آئے گا. قرآن میں انٹرسٹ ہوگا تو نماز سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی بچوں کو ارلی ایج پہ. پھر روزے کی ریزن سمجھ میں آئے گی, کیونکہ کوئی بھی عبادت بغیر قرآن کے نہیں ہے, کوئی بھی عبادت کی روح بغیر قرآن کے نہیں سمجھی جا سکتی. ہاں زبردستی فورس کر سکتے ہیں آپ بچے کو, بڑا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈ کر کے انجوائے کرے تو پھر فرسٹ یو ول ہیو ٹو انجوائے اٹ, فرسٹ یو ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ایز اے پیرنٹ. اور ہمیں تو ایک بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سحر کا اختتام کریں گے. میں اور سلوہ نجم آپ کا انتظار کریں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ پریکٹیکل پوائنٹرز ہم نے شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ ہم کیا کیا گھر میں کر سکتے ہیں. گروپ ڈسکشن بیٹھ کے کریں, نماز جب پڑھیں تو عادت بنا لیں, چاہے سامنے قرآن کھولنا پڑے, ٹیبل پہ رکھ کے کھول لیجئے, تاکہ اگر آپ کو کوئی آیت کوئی بات یاد نہیں ہے, جو چیز آپ پڑھنے جا رہی ہیں کھول لیں, کھول کے پڑھ لیں. کوئی بھی چیز بچوں کو ٹیچ کرنی ہے, کیریکٹر کی آیات ہیں, یہ دیکھیں میں ہمیشہ دکھاتا ہوں یہ آپ کو, یہ یا ایھا الذین آمنو, یہ ہماری بیسک سکرپٹ ہے, یہ ہماری بیسک آیات ہے ایک مسلمان کی ڈیسنسیز کی آیات ہیں. یہ بکلیٹ آپ الرحمن الرحیم ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. گھر میں ایک اسکیجول بنا لیں کہ آپ نے ہر نماز کے اندر, چاہے فجر ہو, مغرب ہو, عشاء ہو, ایک یا دو یہ بیسک ڈیسنسیز کی آیات تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد آپ بچوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹے دیکھو, بچے دیکھو, ہم نے آج اس حکم پہ سجدہ کیا ہے اللہ کے آگے. So this was not just a physical سجدہ, ہم نے ایگری کیا ہے اللہ سے کہ یا اللہ ہم آج سے آپ کا یہ حکم ہے, ہم ایسے کریں گے. تو آپ دیکھیں پھر وہ بچے کی کیسی سالڈ بنیاد پڑے گی نماز کی. کبھی بھی اس کو خیالات نہیں آئیں گے نماز میں, کیونکہ اس کو نماز سمجھ میں آ رہی ہوگی, اور اس کو پتا ہوگا کہ نماز میں نئی نئی آیتیں یاد کرنی ہے, نئی نئی کمٹمنٹس یاد کر کے اس کو اس کے اوپر رکوع اور سجدہ کرنا ہے. This is exactly what we do at home whenever we pray together یا فیملی کے ساتھ. So after نماز we sit and we discuss کہ آج ہم نے کس حکم پہ سجدہ کیا, ہم نے کیوں کہا اللہ اکبر, ہم نے کیوں کہا مالک یوم الدین, ہم نے کیوں کہا ایاک نعبد. اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, تب صلاۃ کی کوالٹی سمجھ میں آتی ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ خالی کوئی اللہ معاف کرے کوئی رکوع سجدہ, کوئی ایکسرسائز, کوئی صرف ثواب, صرف ایک فرض پورا نہیں کرنا تھا, بلکہ وہ نماز ہمیں کچھ سکھانے کے لیے دی گئی ہے. نماز میں سے نصیحت لینی تھی, نماز میں سے ہدایت لینی تھی. اور پہلے جو ہم نے رکوع اور سجدہ کیا ہے جائے نماز پہ, یہی رکوع اور سجدہ زندگی میں احکامات پہ کر کے دکھانا ہے کہ یا اللہ میں جھک گئی, میں جھک گیا, یا اللہ میں بالکل ہی جھک گیا. پہلے رکوع پھر سجدہ. تو بچوں کو یہ لاجیکلی سمجھانا ہوگا, then they will enjoy نماز. بچوں کو لاجیکلی روزہ سمجھانا ہوگا کہ یہ روزہ ہے کیا, اس سے کیا فائدے ہو رہے ہیں, کیوں رائٹ اینڈ رانگ کو جاننا ضروری ہے قرآن میں روزہ رکھنے سے پہلے. تو بچے کا انٹرسٹ ہوگا. بچے سے کہیں ایک پیج کے اوپر, اپنے بچوں سے کہیں کہ ایک پیج کے اوپر اپنی ویکنیسز, اپنی غلطیاں, جو چیزیں آپ کو بودر کرتی ہیں, جن پہ آپ کو غصہ آتا ہے, اچھی بری تمام باتیں ایک پیپر کے اوپر لکھیں. پھر ان سے کہیں کہ ناؤ اب ایک ایک کر کے اس کو ہم امپروو کرنا شروع کریں گے. اللہ کی آیت لیں گے, اس سے اس کو ایڈریس کریں گے, اس کو یاد کریں گے, پھر نماز میں اس پہ سجدہ کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں, کیونکہ بچہ پاک ہوتا ہے, بچہ صاف ہوتا ہے, انسینٹ ہوتا ہے, اس کا دماغ ابھی اتنا پلیوٹڈ نہیں ہوتا جتنا ہمارا ہو چکا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیز اگر مجھے 8 مہینے میں, 6 مہینے میں, 10 سال میں مجھے سمجھ میں آئی ہے, میں نے امپروو کی ہے, وہ بچہ 2 ہفتوں میں امپروو کر لے گا, کیونکہ اس کا سلیٹ اندر خالی ہے, بلینک ہے, تو جلدی قرآن اس کے اندر جائے گا. So basically what I was trying to say کہ you know, an adult, our psyche is polluted and we take a long time to understand or to bow or to submit. But a child at an early age, if
his mistakes or issues or are addressed by the Quran, and the child is learning those ayats and memorizing and reciting those ayat in salat. So since child is clean and slate is blank, within a few weeks the child will adopt and adapt and adopt. That's routine and the instructions and performance and the quality of behavior will improve right away within few weeks or months. Right. What do you think? Yeah, that's true. Their mind is like a sponge. Like a sponge. It's not so full they up learn really already. fast. I discuss Quran, with my family where I'm staying with my brother, my nephews, my niece especially. One of my nieces, I sit and discuss Quran with, and every time I discuss with, even the younger ones or my niece's children, a lot of family I have here, it amazes me that how easily, smoothly and beautifully, intelligently they understand the ayat of Allah. They're very intelligent, mashallah. It's just that parents need to sit and talk to them with the Quran, and parents need to set an examples. Yeah. Because never think that children don't observe you. I was just thinking about that example, setting an example. And I thought two things. The first thing I thought was that when I think one of the biggest impacts is when your child sees you doing something which they know is really hard to do. For example, controlling your temper when in a situation where normally you would be angry, or to see you, doing something for somebody else even when it's difficult for yourself to do that thing, to do ihsan. So when they see you doing ihsan, doing favors, then that probably really hits home, that because they're thinking, well, why is she doing that? It would be easier to do this. Why is she doing that? That's really hard. But then when you say, well, I'm doing it for Allah, then they understand. And the other, sorry. Yeah, please go ahead. And just the last thing was that also that we are humans and we do make mistakes sometimes, and Allah knows, and that if I make a mistake with my child, for example, I get angry with her, or then later on I actually have a talk to her, and I actually sometimes you have to say sorry because they need to know that that's a wrong behavior. So we shouldn't let our false pride get in the way of justice, establishing what's right even if it's against me. Right. اور ایک اور بہت ہی اہم بات کہ بچوں کو سلیکٹیو دین نہ دیں، کیونکہ جب بچے کو ہم سلیکٹیو دین دیں گے، سلیکٹیو دین کا مطلب یہ کہ جب بچہ بھی آبزرو کر رہا ہے کہ ماں باپ یہ تو کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھو، اچھی بات ہے، روزہ رکھو، لیکن خود تو وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر رہے جو اللہ کہہ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سلیکٹیو. تو جس دن وہ ٹائم آئے گا کہ آپ بچے کو کوئی چیز ایمفسائز کروائیں گے کہ نہیں بیٹا دس از ناٹ دا رائٹ ڈیسیجن، دس از ناٹ اے گڈ، اس دن وہ کہے گا کہ آپ بھی تو یہ نہیں کرتے، آپ نے بھی تو ایسا کیا. تو اس لیے خود کو پہلے کمپلیٹلی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پوری طرح سبمیشن میں آ جاؤ. اللہ کہتے ہیں ایمان والوں سے. تو اگر ماں باپ خود پوری طرح اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے تو اولاد کو کبھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ کہے کہ دیکھیں آپ نے بھی تو، کیونکہ اولاد کبھی کیونکہ بچے بڑے شارپ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب اپنا مطلب نکلوانا ہے، اپنا کام کروانا ہے تو وہ وہیں پر ہٹ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو تو کچھ کہا نہیں، بیٹے کو تو ایسے ہی چھوڑ دیا آپ نے، ہمیں آپ بڑا وہ کر رہی ہیں. تو وہ بیٹی کہہ دے گی، اسی طرح بیٹا بھی کہہ دے گا کہ اس کو تو آپ نے کچھ کہا نہیں، بڑے والے کو، چھوٹے والے کو. تو یوں ہمیں بڑا بیلنس رکھنا پڑے گا، پہلے اپنے آپ کو کمپلیٹلی اللہ کے احکامات کے اندر لانا پڑے گا، تبھی ہم بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک ٹائم پہ دونوں ایجوکیٹ ہو رہے ہوں، اور وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کر سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں گھروں میں قرآن کھولنا ہوگا، گھر میں ماحول ایسا بنانا ہوگا کہ بچے کو پتا ہو کہ ماں باپ بھی اسی کے آگے جھک رہے ہیں تو ان کو بھی جھکنا ہے. تو پھر ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جائے گا. اگر آج اس سٹیج پہ، ارلی ایج پہ آپ نے دین کو امپورٹنٹ نہیں بنایا تو کل کو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ دین کا واسطہ نہیں دے سکیں گے، آپ اللہ کا خوف نہیں دلوا سکیں گے کہ بیٹا دیکھو اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو وہ کہیں گے کہ آئی ڈونٹ کیئر، دس از مائی لائف. کیونکہ اللہ کا وجود شعور ذہن میں ہوگا
دین کی فکر ہوگی, اللہ کا خوف ہوگا, تو ہی تو کل کو آپ ان کو اللہ کا واسطہ دیں گے. تو اس قابل ہو جائیں کم از کم کہ ہم کل کو ان کو اللہ کا واسطہ تو دے سکیں کہ بیٹا اللہ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ جانے, اللہ جانے. And as you say, it's never too late. It is never too late. Just lastly, like if you have older children, you can still lead by example. If you change, if you think, what am I doing or not doing that I can change, then they're going to see, oh, they've become really calm. Oh, they're so much kinder. They're so much بچے more. observe کرتے ہیں, They're always going to observe you. So it's never too late. سو آج کی سحر کا وقت یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. افطار میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے, نجم شراز کو اور سلوہ نجم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.